سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق نیو یارک میں چند حیران کن مشاہدے ہوئے۔ پہلا مشاہدہ چرس تھی۔ پورے شہر میں چرس کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں جس گلی، پارک، ریستوران یا سب وے سے گزرتا تھا، وہاں سے چرس کی بو آتی تھی۔ سڑکوں پر بھی ہر دوسرا شخص چرس کے مرغولے اڑاتا ہوا گزرتا تھا۔ لوگ پارکس اور ٹرینوں میں ٹن نظر آتے تھے۔ یہ امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کا تحفہ تھا۔ ٹرمپ نے اپنے دور میں چرس کو لیگل قرار دے دیا تھا، جس کے بعد اب یہ نشہ نہیں رہی۔ چرس کے سگریٹ عام مل جاتے ہیں اور اس کے پینے پر بھی کوئی پابندی نہیں، لہٰذا نیو یارک اس آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ کے علاقے میں اس کی کھپت زیادہ ہے۔ وہاں سگریٹ اور شراب سے پرہیز کرنے والے لوگ بھی روزانہ چرس کا سوٹا لگاتے ہیں، بلکہ وہاں اب یہ تصور پایا جاتا ہے سٹاک کا کاروبار اور چرس دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اب اگر چرس نہیں پیتے تو پھر آپ کا شیئر کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نشہ خواتین اور طالب علموں میں بھی عام ہے، اور چرچ بھی اس سے نہیں بچے۔ پادری اور ننز بھی چرس پیتی ہیں۔ ڈرائیورز میں بھی یہ علت عام ہے۔ آپ اگر کسی ٹیکسی یا اوبر میں بیٹھے تو آپ کو وہاں بھی چرس کی بو آئے گی۔ پبلک ٹوائلٹس اور ایئرپورٹس بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ نیو یارک میں یہ بو فضا تک میں محسوس ہونے لگی ہے۔ آپ کو فحاشی اور ایرانی کے جو مناظر یورپ میں دکھائی دیتے ہیں، امریکہ نہ صرف اس سے پاک ہے، بلکہ اگر نوجوان جذبات میں بہہ کر کسی عوامی مقام پر ایک دوسرے سے لپٹنے کی غلطی کر بیٹھے تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں اور انہیں ڈانٹ کر کہتے ہیں گو ٹو ہوم۔ امریکی مذہبی ہیں۔ آپ کو ہر گھر میں بائبل ملتی ہے اور اتوار کو ملک کے زیادہ تر چرچ بھی آباد ہوتے ہیں، لہذا ایسے معاشرے میں چرس کی بیماری کا پھیل جانا غیر معمولی واقعہ ہے، اور یہ عادت بعد آنے والے دنوں میں کیا گل کھلاتی ہے، یہ آپ دیکھنے والی بات ہے۔ امریکہ میں ہم جنس پرستی اور ٹرانسجینڈر کی قباحت بھی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ زیادہ تر ریاستوں نے اسے تسلیم بھی کر لیا ہے اور یہ اب اسے پروموٹ بھی کر رہی ہیں۔ سکولوں میں بھی استاد بچوں کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو مخالف کی بجائے ہم جنس میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے تو آپ شرمندہ نہ ہوں اور سکول کو بر وقت اطلاع کریں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے۔ سڑکوں پر اب ہم جنس پرست جوڑے بھی نظر آنے لگے ہیں۔ اس رجحان میں ہالی ووڈ کی فلموں، سیریلز اور نیٹ فلیکس نے اہم کردار ادا کیا۔ نیٹ فلیکس جان بوجھ کر ایسا مواد نشر کرتا ہے جس سے ہم جنس پرستی کی پروموشن یا حوصلہ افزائی ہو سکے۔ سوشل میڈیا نے بھی اس بدعت میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ بھی جان بوجھ کر ایسا مواد دکھاتا ہے جس سے اس علت کی ترویج ہو، لہذا امریکہ میں مسلمان بالخصوص پاکستانی بہت تکلیف سے گزر رہی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں نے اپنے بچوں کو اس خوف کی وجہ سے دبئی شفٹ کر دیا ہے۔ میں ہر ماہ فیملی سے ملاقات کے لیے دبئی جاتا ہوں۔ اس سے میرے اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے، مگر میں اپنے بچوں کے معاملے میں مطمئن ہوں۔ نیو یارک میں تیسرا حیران کن مشاہدہ ہوم لیس لوگوں کی تعداد میں اضافہ تھا۔ مجھے کوئی ایسی عمارت یا گلی نہیں ملی یہاں کوئی نہ کوئی ہوم لیس نشئی نہ پڑا ہو۔ یہ لوگ گندے کپڑوں اور غلیظ جسم کے ساتھ فٹ پاتھ یا بڑی عمارتوں کی انٹرنس پر پڑے رہتے ہیں، سارا دن بھیک مانگتے ہیں اور شام کو اس رقم سے شراب اور چرس خرید لیتے ہیں۔ انہیں کھانا دوسرے لوگ دے دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی NGO پہنچا دیتی ہے۔ یہ ڈسٹ بینوں سے بھی خوراک نکال کر کھاتے ہیں۔ میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا ان میں سے زیادہ تر لوگ فوج سے ریٹائر ہیں۔ امریکہ 40 برس سے مختلف جنگوں میں مصروف ہے، لہذا اس نے بے تحاشا لوگ بھرتی کیے۔ یہ لوگ عراق، افغانستان اور شام میں لڑتے رہے۔ جنگیں اختتام پذیر ہوئیں تو یہ بے روزگار ہو گئے۔ یہ کانٹریکٹ ملازم تھے۔ ریٹائرمنٹ یا معاہدے کے بعد انہیں $450 پینشن ملتی ہے اور اس میں ان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، جنگ کی ہولناکی کی وجہ سے ان کے ذہن بری طرح متاثر ہو چکے تھے۔ یہ واپس آ کر اپنی گرل فرینڈ، بیوی یا گھر والوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور نتیجن سڑک پر آ جاتے ہیں۔ ان کے رویے میں بھی تشدد کا عنصر آ چکا ہے، لہٰذا یہ کسی ادارے یا کمپنی میں ٹیک نہیں پاتے اور یہ سارا سفر بالآخر سڑک اور فٹ پاتھ پر آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ اگر نیو یارک جائیں تو آپ کو جگہ جگہ ہوم لیس سابق فوجی نظر آئیں گے۔ ان میں سے کچھ نے گلے میں میڈلز بھی لٹکا رکھے ہوتے ہیں۔
اور بعض اپنے کاٹ کبار کے ساتھ اپنی فوج کے زمانے کی تصویریں بھی رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک دو ہوم لیس لوگ فوجی یونیفارم میں بھی دکھائی دیے۔ امریکہ کو ایک طرف ان ہوم لیس کی وجہ سے بے عزتی کا سامنا بھی ہے، اور دوسرا بڑا ایشو سابق فوجیوں کی ذہنی حالت ہے۔ یہ لوگ محاذ سے نفسیاتی مریض بن کر واپس آتے ہیں اور امریکہ میں شدت پسندی، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا باعث بنتے ہیں۔ لہذا امریکی حکومت کا بے تحاشا سرمایہ، توانائی اور وقت ان لوگوں کی ڈی بریفنگ اور نفسیاتی بحالی پر ضائع ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کی واحد سپر پاور کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مجھے چوتھا مشاہدہ موبائل فون کی چارجنگ ساکٹس کا ہوا۔ ہم اپنے ملک میں کسی بھی جگہ چلے جائیں، ہمیں فون چارج کرنے کے لیے ساکٹ مل جاتی ہے، اور کوئی بھی شخص اپنا چارجر ان میں فٹ کر کے فون چارج کر لیتا ہے۔ امریکہ میں یہ عیاشی بند ہو چکی ہے۔ کافی شاپس، ریستوران، دکانوں، ٹرین، اسٹیشنری اور سرکاری دفتروں میں چارجنگ ساکٹس بند کر دی گئی ہیں۔ لہذا اگر آپ کا فون ڈسچارج ہو گیا تو آپ کو چارج کے لیے آدھا شہر پھرنا پڑے گا۔ اسٹار بکس امریکہ کا کافی کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ اس کی 80% کافی شاپس میں ساکٹس نہیں ہیں۔ ریستوران اور دکانیں بھی صرف اپنے گاہکوں کو یہ سہولت دیتی ہیں۔ مجھے ٹائم اسکوائر میں فون چارج کرنے کے لیے جوتا خریدنا پڑ گیا، کیونکہ اسٹار بکس میں ساکٹس نہیں تھی۔ ریستوران سے جواب ہو گیا تھا اور آخر میں جوتوں کی ایک دکان بچی تھی۔ میں نے اس کے سیلز مینیجر سے درخواست کی تو اس کا جواب تھا، ہم یہ سہولت صرف اپنے گاہکوں کو دیتے ہیں۔ لہذا میں ان کا گاہک بننے پر مجبور ہو گیا، جس کے بعد بھی مجھے صرف 5 منٹ ملے۔ میں نے اس بدتمیزی اور کنجوسی کی وجہ دریافت کی تو پتہ چلا بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ کافی شاپس اور عوامی مقامات پر لوگ سارا دن فون چارج کرتے رہتے تھے۔ اس سے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا تھا، لہذا زیادہ تر برانڈز نے اپنے آؤٹ لیٹ سے ساکٹس بند کرا دی۔ گورنمنٹ نے بھی عوامی مقامات سے یہ سہولت واپس لے لی۔ اس سے بجلی کی کھپت میں کمی آ گئی اور کارپوریشنز اور برانڈز کے بل بھی کم ہو گئے۔ مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگا، کیونکہ ہم پاکستان میں روزانہ بجلی کے لاکھوں یونٹس چارجر کے ذریعے ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی دکان یا گھر میں چلے جائیں، آپ کو وہاں ہر سوچ میں ایک چارجر نظر آئے گا، اور وہ آن بھی ہوگا۔ ہمیں زیادہ تر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں۔ اگر چارجر ساکٹ میں لگا ہو اور سوئچ آن ہو تو یہ بجلی خرچ کرتا رہتا ہے۔ پاکستان میں بلوں اور بجلی کی کھپت میں اضافے کی ایک وجہ چارجرز بھی ہیں۔ ملک میں 18 کروڑ فون ہیں، اتنے ہی چارجرز ہیں، اور اگر ایک چارجر روزانہ 1 یونٹ بجلی خرچ کرے تو یہ مقدار 18 کروڑ ہوگی۔ گویا ملک میں روزانہ 18 کروڑ یونٹ بجلی فون چوس جاتے ہیں، اور اگر چارج کے بعد بھی ساکٹ میں لگے ہو تو آپ کو اس کو 4 سے ضرب دے لیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ اسراف نہیں، اور کیا ہم امریکہ سے سیکھ کر اس اسراف سے بچ نہیں سکتے؟ میں نے امریکہ میں ایک نیا ٹرینڈ بھی دیکھا، اور یہ ٹرینڈ ہے ٹپ۔ امریکہ میں ٹپ کی روایت پرانی ہے۔ میں سن 2000 میں پہلی مرتبہ امریکہ گیا تھا تو اس وقت بھی ٹپ دینا لازم تھا، لیکن اب اس رجحان میں چول پان کی حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ میں نے اسٹار بکس میں دیکھا، کریڈٹ کارڈ کے استعمال سے قبل مشین پر ٹپ کا لفظ جلی حروف میں نظر آتا ہے، اور آپ جب تک نو یا یس کو ٹچ نہیں کرتے اس وقت تک کارڈ نہیں چلتا تھا۔ ریستوران میں بھی بل پر سب سے اوپر موٹے فونٹ میں ٹپ لکھا ہوتا تھا، اور گاہک اگر ٹپ نہ دے تو ویٹر سے لے کر مالک تک برا سا منہ بناتے ہیں۔ امریکہ میں کیونکہ زیادہ تر پیمنٹس کارڈ سے ہوتی ہیں، لہذا گاہک کارڈ سے بھی ٹپ دے سکتے ہیں۔ یہ ٹپ کے آپشن کو کلک کر کے اضافی اماؤنٹ لکھتے ہیں اور اس کے بعد اوکے کا بٹن دبا دیتے ہیں، اور یوں ٹپ بھی بل کے ساتھ کٹ جاتی ہے۔ میں نے پہلے دن 1-2 جگہ گستاخی کی، لیکن جب ویٹر اور دکانداروں نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو میں سنبھل گیا، اور پھر اس کے بعد یہ غلطی نہیں کی۔ نیو یارک میں خیال کیا جاتا ہے گاہک بل کا تقریباً 15% ٹپ دے گا، اور مجھے یہ بات ایک بنگالی ویٹر نے بتائی۔ میں نے اسے ٹپ میں سکے دیے تو اس نے ہنس کر کہا، سر یہاں ٹپ 15% ہوتی ہے۔ میں نے بل دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھا، اور پھر یہ سوچ کر چپ چاپ وہاں سے نکل گیا، یہ بنگالی مجھ سے 1971 کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔